ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تصعدون تم بھاگے چلے جا رہے تھے، تصعدون جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، اور یہ لفظ جو ہے صعود ہے، صاد عین واو دال صعود، اس کا مطلب اونچائی کی طرف چڑھنا۔ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، پہاڑ پہ چڑھے چلے جا رہے تھے اور بھاگے چلے جا رہے تھے، ولا اور نہیں، تلوونا مڑ کر دیکھ رہے تھے، علی احد کسی کو بھی، ولا تلوون علی احد اور کسی کو بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم وہ تمہیں پکار رہے تھے، یدعوکم وہ تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، اور وہ تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب یکدم کفار نے پلٹ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، غیر متوقع، اور کچھ وقت کے لیے مسلمان تھوڑی سی بھگدڑ کا شکار بنے، اور اس بھگدڑ کے اندر یہ ہوا کہ جس ساتھی کو، جس صحابی کو جس طرف رخ ملا وہ چل پڑا۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ استصعدون ولا تلوون علی احد۔ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور مڑ کر تم کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، یہ آپ فرما رہے تھے، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، یہ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے، فاثابکم پھر تمہیں پہنچا، فاثابکم تمہیں پہنچا، غمم بغم غم پر غم، دکھ پر دکھ، یہ معنی ٹھیک ہے۔ ایک معنی اور بھی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، غم کے بدلے غم، غم کے بدلے غم، دکھ کے بدلے دکھ تمہیں ملا۔ غم پر غم، تو ایک غم تو ہوا اپنے ساتھیوں کے شہید ہونے کا، اور دوسرا غم ہوا وہ ہاتھ آئی ہوئی فتح کے چھن جانے کا، غم پر غم۔ اور ایک دوسرا معنی بھی ہے، غم کے بدلے غم۔ غم کے بدلے غم کیا ہے کہ تم نے پہلا جو غم ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کچھ کوتاہی، وہ جو تم نے کوتاہی کی نا، اس کے بدلے تمہیں غم ملا، وہ کیا؟ نقصان کی صورت میں، نقصان کی شکست نہیں ہے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، غزوہ احد کا نتیجہ اس وقت نہیں نکلا، اس وقت مسلمان پہلے غالب ہوئے، کفار مغلوب ہوئے، کفار بھاگنے کے بعد کفار دوبارہ پلٹ کے حملہ آور ہوئے، تو مسلمانوں کو نقصان ہوا، پھر مسلمان جب سنبھل گئے تو کفار پھر چلے گئے، یہ جنگ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ اس لیے جو ابو سفیان تھے
انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ یہ ہماری فتح ہے، یہ ہماری، جب ہرقل نے، یہ روم میں گئے ہوئے تھے، تو ہرقل کے پاس جب دعوت پہنچی تو اس نے پوچھا کہ بھائی اس علاقے کا کوئی آدمی ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت گئے ہوئے تھے وہاں پر کسی کام کے سلسلے میں، تو لوگ پکڑ کر ابو سفیان کو لے کر گئے ہرقل کے پاس. تو بہت سے سوالات ہوئے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہاری لڑائیاں ہوتی ہیں تو کیا انجام ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں. وہ جیت جاتے ہیں غزوہ بدر، ہم جیت جاتے ہیں غزوہ احد. کفار نے اس کو اپنی فتح قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہرحال فتح ان کو نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر کفار کو فتح ہوتی تو مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے. ایسا نہیں ہوا، کوئی مسلمان قیدی نہیں بنا، نہ تو انہوں نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کے اپنی فتح کا اعلان کیا، نہ ہی وہ کسی مسلمان کو قیدی بنا سکے. ہاں جو شہید ہوئے سو وہ شہید ہوئے. اور جب تھوڑے فاصلے پہ جا کے انہوں نے مسلمانوں کو دھمکی دی تو مسلمانوں نے کہا آ جاؤ ہم آ رہے ہیں، پھر کفار وہاں سے چلے گئے. یہ جنگ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، البتہ دونوں طرف کا نقصان بہت زیادہ ہوا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، لِكَيْ، تاکہ، لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، لِكَيْ لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی، پر، ما، جو، فاتکم، تم سے چلا گیا، لِكَيْ لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ تم سے چلا گیا تم اس پر غمگین نہ ہو، ولا، اور نہ ہی، ما، جو، اصابکم، تمہیں مصیبت پہنچی اس پر غمگین نہ ہو. اچھا یہ بڑا عجیب جملہ ہے بھئی، تمہیں تکلیف پر تکلیف پہنچی تاکہ تم غمگین نہ ہو. غمگین تو ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تم پر حالات آئے نا، اللہ نے تم پر یہ حالات کیوں لائے، کیوں اللہ تعالیٰ لے کے آئے؟ تاکہ تمہیں ان حالات کے اندر اللہ گزار کر ٹھوس کر دیں، مضبوط کر دیں. دیکھیں جس بندے پر مشکل آئی ہی نہ ہو اسے کیا پتا مشکل سے نکلنا کیسے، وہ تو پہلی مشکل پہ ہی ہاتھ پاؤں بٹھا کے بیٹھ جائے گا، او ہو میں تو ہلاک ہو گیا. اللہ نے یہ مشکل وقت تم پر اس لیے اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، ایک وقت میں بہت سی مشکلیں جمع ہوئی، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں ان مشکلوں سے نکلنے کا طریقہ آ جائے. کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی مسلمان صرف اپنے قرب و جوار کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، قریش کے ساتھ. ابھی بہت بڑے مارکے تھے آگے، ابھی بہت بڑا وقت آنا تھا، بڑا مشکل وقت آنا تھا آگے، بڑے کٹھن لمحات آنے تھے، بہت بڑے بڑے مقابلے آنے تھے. اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں تربیت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. آئندہ اگر تم پر ایسا وقت آئے گا تو تم نے پھر پریشان نہیں ہونا، بالآخر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، بالآخر تم نے سنبھل جانا ہے، بالآخر تم نے فتح یاب ہونا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس کے بعد سوائے ایک موقع کے مسلمان اس طرح پریشان نہیں ہوئے. اور وہ ایک موقع غزوہ حنین کا تھا، وہ ہم پڑھیں گے 10ویں پارے میں، سورہ توبہ کے اندر ہم پڑھیں گے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَأَنْتُمْ حِينَ حُنَيْنٍ. اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور ان میں سے ایک حنین کا موقع بھی تھا. تو یہ ایک موقع بس، اس کے بعد آیا. باقی اس کے علاوہ کیوں؟ اس موقع پر مسلمانوں کو مشکل میں سنبھلنے کا سبق دے دیا گیا اور بتا دیا گیا ان کو اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہونا، جتنے مرضی کٹھن لمحات آئیں ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. میدان سے نہیں نکلنا، میدان سے نہیں بھاگنا. پھر مسلمان نہیں، اس کے بعد مسلمان کبھی میدان سے بھاگے نہیں، سوائے ایک حنین میں تھوڑا سا ہوا تھا. باقی مسلمان مشکل سے مشکل ترین لمحات میں وہ ثابت قدم رہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. آئندہ جو تم سے چیز چلی جائے اس پہ پریشان نہیں ہونا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اس پر تم نے غمگین اور پریشان نہیں ہونا.
واللہ اور اللہ خبیر باخبر ہیں بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. ثم پھر انزل اللہ نے اتاری علیکم تم پر من بعد الغم اس مصیبت کے بعد اس پریشانی کے بعد پھر اللہ نے تم پر اتاری امنتن تسکین اللہ نے تسکین تم پر اتاری. نعاسن وہ اونگ تھی اونگ یغشا جو طاری ہو رہی تھی طائفتن ایک جماعت پر منکم تم میں سے. پھر اللہ نے تم پر اپنی طرف سے سکون اتارا اور وہ سکون کیا تھا وہ اونگ ہلکی ہلکی نیند کی شکل میں جو تم میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت کے اوپر طاری ہو رہی تھی اونگ طاری ہو رہی تھی. یعنی مسلمان نا ہلکا سا یوں جیسے نا نیند سی آ جاتی ہے اس طرح ہوا کئی دفعہ ہوا کہ یوں اونگ سی آ جاتی تھی. تو کئی صحابہ کہتے ہیں ہمارا اس وقت یہ حال تھا کہ تلوار ہمارے ہاتھ میں تھی اور ہمارے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی تھی ہم پھر اٹھاتے تھے پھر ہمارے ہاتھ سے تلوار. یہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وہ تسکین تھی کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں سے وہ خوف اور دہشت ختم کر دی. مسلمان یکدم چوکنے ہو گئے ایکٹیو ہو گئے وہ خوف نکل گیا کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پہ قائم ہو گئے. ثم انزل علیکم پھر اللہ نے اتاری تم پر من بعد الغم اس مصیبت کے بعد امنتن تسکین اتاری سکون اتارا. نعاسن اور وہ کیا تھی وہ اونگ تھی یغشا جو طاری ہو رہی تھی طائفۃ منکم تم میں سے ایک جماعت پر. یہاں نا اہل علم حضرات ایک بات کہتے ہیں کہ دو مواقع پر عموماً نیند آ جاتی ہے دو مواقع پر ایک جنگ کے موقع پر اور ایک نماز کے موقع پر. وہ کہتے ہیں جنگ کے موقع پر جو آتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نیند کے موقع پر جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو نا تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو میں سلاؤں اور اس کو میں تھوڑا سا نماز سے غافل کروں اور اس کا میں وضو خراب کروں اور اس کا میں تسلسل توڑوں. تو اس موقع پر ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن ایسے موقع پر کہ جب دشمن یہاں تو آدمی کی دو نہیں چار آنکھیں کھل جاتی ہیں جب سامنے دشمن ہو لیکن ایسے موقع پر غزوہ بدر میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں تو اللہ نے پوری رات سلا دیا. جو صحابہ پہرے پہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم سو گئے تھے جو پہرے پہ کھڑے تھے. کیوں؟ کل کو لڑنا ہے کل دشمن سے لڑائی ہونی ہے. رات کو سلا دیا صبح مسلمان اٹھے فریش بڑے پرسکون. تو یہ اللہ کی طرف سے. تو پھر اللہ نے تم پر تسکین اتاری. نعاسن وہ نیند یغشا طائفۃ منکم جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی. وطائفۃ اور ایک جماعت اور بھی تھی قد اہمتہم ان کو تو پڑی ہوئی تھی انفسہم اپنی جانوں کی. وقد اہمتہم انفسہم ان کو تو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یہ کچھ وہ لوگ جو صرف مال کے لالچ میں آ گئے تھے مال کے لالچ میں شامل ہو گئے تھے جن کا خیال یہ تھا کہ چلو بڑے آرام سے فتح مل جائے گی اور کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ بھی آ جائیں گی. قد اہمتہم انفسہم جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یظنون وہ اس وقت گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق برے برے گمان. ظن الجاہلیہ جاہلانہ سوچیں. وہ اس وقت اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر رہے تھے یا اللہ کس مصیبت میں لا کے پھنسا دیا ہمیں. ہم تو چار پیسے لینے کے لالچ میں آئے تھے یہاں تو جانوں کے لالے پڑ گئے. قد اہمتہم انفسہم ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یظنون باللہ غیر الحق وہ اللہ کے بارے میں برے برے گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ جاہلانہ سوچیں ان کی. یقولون اور وہ کہہ رہے تھے حل کیا لنا ہمارا من الامر اس معاملے میں من شیء کوئی اختیار ہے.
هل لنا من الامر من شيء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کیا کوئی ہم بھی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ قل، آپ فرمائیے، ان الامر، اختیار یا حکم، کلہ، سب کا سب، للہ، اللہ کا ہے۔ ان الامر للہ، حکم اللہ کا ہے۔ ان الامر کلہ للہ، حکم، اختیار، سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے، ما، جو، لا یبدون، وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لکا، آپ کے سامنے، وہ اپنے دلوں میں اس وقت وہ باتیں چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، لو کانا، اگر ہوتا، لنا، ہمیں، من الامر، اس معاملے میں، شیء، کوئی اختیار، لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا، تو ہم نہ مارے جا رہے ہوتے، ہا ہنا، یہاں پر۔ اصل میں ان لوگوں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہمیں لڑائی کرنی چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا خیال یہ تھا مدینہ کے اندر ہیں تو کوئی مشکل پیش آئی تو گھروں کو بھاگ جائیں گے، یا اپنا علاقہ ہے، اپنے شہر ہے، اپنی جگہ ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے کیسے ہم کہاں کہاں چھپ سکتے ہیں، کہاں کہاں بچ سکتے ہیں، کوئی مشکل وقت آیا تو ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ لیکن مجموعی جو رائے تھی وہ تھی باہر نکل کر لڑنے کی، چنانچہ مسلمان باہر نکل کے لڑے۔ اب جب باہر لڑائی شروع ہوئی تو یہ تھوڑا سا مشکل وقت آ گیا، تو کہنے لگے کہ ہماری بات مانی جاتی نا تو آج ہم یہاں نہ مارے جا رہے ہوتے، اب یہاں ہم تو اتنا دور ہیں، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، کریں تو کیا کریں۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار چلتا، ما قتلنا ہا ہنا، ہم یہاں نہ مارے جا رہے ہوتے۔ قل، آپ کہیے، لو کنتم، اگر تم ہوتے، لو کنتم، اگر تم ہوتے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز، ضرور باہر نکلتے، الذین، وہ لوگ، کتبہ، فیصلہ ہو چکا ہوتا، علیہم، جن کے بارے میں، القتل، قتل کا، الی، طرف، مضاجعہم، اپنی قتل گاہ۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ تم نے مرنا ہے، تم نے قتل ہونا ہے، تو جہاں کا فیصلہ ہو چکا ہوتا نا، تم ضرور بے ضرور وہاں پہنچ کے رہتے، تم ضرور بے ضرور وہاں پہنچ کر رہتے۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، افراتفری میں فون آتا ہے، وہ فون اٹھاتا ہے، بھاگتا ہے باہر، آگے موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، یہ ہمارے قریب ہی مون مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تھا، مارکیٹ میں، یہ مون مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں ایک پوری فیملی جہاں بھاگ شہید ہوئی تھی۔ یہ لوگ تھے لیاقت چوک کے پاس ہی رہتے تھے، تو بچوں نے کہا آج چلتے ہیں نا، مون مارکیٹ چلتے ہیں، وہاں جا کر کھاتے ہیں، کچھ شاپنگ بھی کرتے ہیں، کچھ برگر بھی کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ وہ باپ تھکا ہارا آیا تھا، لیکن وہ بچوں کی ضد کے سامنے، اچھا چلو نکلو چلتے ہیں، یہ ساتھ تو مون مارکیٹ ہے۔ مون مارکیٹ گئے، وہاں پر کچھ شوز وغیرہ لینے تھے، لیے، اور ابھی میرا خیال ہے وہ کھانے کے لیے بیٹھے یا نہیں بیٹھے، دھماکہ ہو گیا۔ وہ سب کے سب پورے جتنے بھی گئے تھے، 5 غالباً افراد تھے، بچے تھے 3 اور 2 بڑے ماں باپ تھے، تو 5 کے 5 اس میں شہید ہوئے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اپنے گھر میں تھے، اپنے گھر میں تھے، اللہ کی طرف سے ان کا وقت وہاں پر آ چکا تھا، گو جو بھی وہ حالات تھے اس سے قطع نظر اللہ کی طرف سے ان کا وقت وہاں پہ آ چکا تھا،
تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو چکا ہو وہ اپنی ان موت گاہ قتل گاہ کی طرف پہنچ کے رہیں گے۔ اس طرح کی تو سینکڑوں ہمارے سامنے مثالیں، بھاگم بھاگ بندہ گھر سے باہر نکلا، کوئی لڑائی جھگڑے کی آواز آئی، باہر نکلا، فائرنگ ہو رہی ہے، زد میں آیا، مارا گیا، وہاں پہ مرنا ہے۔ لبرز الذین کتب، حالانکہ اپنے گھر میں تھا۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے، قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز، ضرور نکلتے، الذین، وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن کے بارے میں مارے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکلتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور یہ اس لیے بھی تھا، یہ آزمائش اس لیے بھی تھی، وَلِيَبْتَلِيَ، تاکہ آزمائیں، اللہ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ آزمانا چاہتے تھے کیا نکلتا ہے تمہارے منہ، تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور اللہ پاک کرنا چاہتے تھے، ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اس کا کنگھالنا بھی ہوتا ہے، اللہ کنگھالنا چاہتے تھے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ بس یہاں تک۔